یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا. یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. کبھی کوئی مکھی گئی تو وہ پھنس گئی، اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا، جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا، ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا. اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا، جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے، کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا ہوا اپنا رزق. یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60. کتنے ہی چلنے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا، یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاندار ہیں اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ. اور اتنی حیران کن بات ہے کہ یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں، وہ اس کے جو ہے کانٹے، تو بارش کے قطروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھٹ پڑائے، جیسے ہم ماؤس کو، کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے 2 دفعہ کلک کریں تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے، اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں نہیں کرتا. تو تیزی سے پھٹ پڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے، ورنہ تو بارش ہوتے وقت وہ بھوکے ہی مر جائے وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں. تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتا بند نہیں ہوتا. تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں. اب یہ تو لادہ ٹاپک ہے، اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، اور اگر آپ رزق، یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی رزق پورا ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں ملینز آف ویلز، دنیا میں لاکھوں ویلز، دنیا کے سمندروں میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں، انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائے تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں. ان کی خوراک کون پوری کر رہا ہے؟ ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا چھوٹی ویل کی 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. 500 کلو گرام، یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا، اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے. کیسا اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اور پھر باقی مخلوقات اب جن اس روئے ارض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ 2 ملین سپیشیز، 20 لاکھ. یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ سپیشیز ہے. یعنی اگر گننا شروع کریں، انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں، گھوڑا دوسری مخلوق، خچر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، گدھا 5ویں مخلوق، اس طریقے سے گنے نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز ہے. اور ایک ایک جو سپیشیز ہے اس کی اربوں خربوں میں آبادی ہے. ان سب کا رزق پورا ہونا انبلیویبل ڈیٹا. صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ دے دیے جائیں، 20 کروڑ آپ کو، 20 کروڑ آپ کو، اس طریقے سے جتنے 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں سب کو اگر دے دیے جائے، اور دنیا کے سارے انسانوں کو 6-7 ارب لوگوں کو، تب بھی کیڑے بچ جائیں گے. اتنے صرف کیڑے ہیں حشرات الارض. اور درخت، پھر پرندے، مرغیوں کے چوزے، پھر کووں کے چوزے اور چیلوں کے چوزے، اور کیا تعداد ہے. یہ انبلیویبل دیٹ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، ہماری عبادت کریں. مانتے تو سارے ہیں اللہ کو، کوئی ہے جو اللہ کو نہ مانے؟ تو بہت بے وقوف ہو تو وہ نہ ماننے والا ہو ایتھیسٹ. ادروائز تو as far as God is concerned، کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی اسے ایشور کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ کہہ دیتا ہے، کوئی سائنس کی لینگویج میں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتا ہے. مانتے سب ہیں ایک سپریم بینگ کو. تو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی عبادت بھی کرنی ہے. ٹوٹل اوبیڈینس، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے.
وہ سارے رسوم، ساری رسمیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، قربانی ہو، جھکنا ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہو، سجدہ کرنا ہو، یہ سارے پوسچرز اس ذات کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔